کبھی کبھی اداکاری کیجیے. جب آپ کو لگے کہ کوئی دل سے مشورہ دے رہا ہے لیکن آپ اس مشورے سے متفق نہیں ہیں تو مسکراہٹ سے کہیے کہ بہت شکریہ، آپ نے بہت ہی بہترین مشورہ دیا ہے. جب آپ کی والدہ یا بیوی آپ کے لیے کوئی اسپیشل کھانا بنائے لیکن آپ کو اتنی بھوک نہ ہو یا پھر آپ کو مزیدار نہ لگ رہا ہو، آپ پھر بھی کہیں آج تو کھانا بڑا مزیدار ہے. جب کوئی بچہ اپنی پرفارمنس یا رزلٹ دکھائے اور آپ کو محسوس ہو کہ بچے کے اتنے اچھے مارکس نہیں آئے لیکن پھر بھی آپ کہیں واہ آپ نے تو کمال کر دیا، اس پر تو آپ کو انعام ملنا چاہیے. جب کوئی مایوسی کا شکار ہو اور اپنی زندگی کے مسائل بتا رہا ہو تو اس کو اتنی توجہ اور غور سے سنیے جیسے آپ دنیا کا بہت بڑا راز جان رہے ہیں. جب کوئی فیملی ممبر یا دوست رشتہ دار کچھ روز سے پریشان ہو اور اکیلا اکیلا نظر آئے تو اس کے پاس کوئی تحفہ لے کر جائیے اور کہیں یہ تحفہ اسپیشل آپ کے لیے لایا ہوں، اور پھر کچھ وقت مکمل فوکس ہو کر اس کے ساتھ گزاریے. اگر کوئی شخص بار بار ناکام ہو چکا ہو تو کبھی اس کی چھوٹی سی کامیابیوں پر کچھ زیادہ ہی مبارکباد دیجیے، اس کی بے جا تعریف کیجیے، ایسے شو کریں جیسے آپ خود کامیاب ہوئے ہیں. کبھی کبھی بچوں سے یا اہلیہ سے گلاس یا کوئی قیمتی چیز ٹوٹ جاتی ہے تو غصہ نہیں کیجیے، یہ بھی تو ممکن ہے وہ آپ سے ٹوٹ جاتی، بلکہ آپ پوچھئے آپ کو کہیں چوٹ تو نہیں لگی. اس احساس سے انہیں احساس ہوگا کہ چیز قیمتی نہیں، وہ قیمتی ہوتے ہیں اور یہ احساس وہ آپ کو لوٹائیں گے. اس کے برخلاف آپ نے چیزوں کو فوقیت دی تو وہ آپ کو یہ بھی لوٹائیں گے، مگر اس وقت آپ کو چیزوں کی نہیں احساس کی ضرورت ہوگی. اسی طرح آپ کے پاس ملازمین ہیں، ان سے کوئی چیز ٹوٹ جائے یا کوئی نقصان ہو جائے تو صبر و تحمل سے کام لیجئے اور اسے درگزر کیجئے. اعلیٰ ظرف کے شوہر، باپ اور سربراہ بنیے. ایک سہیلی نے دوسری سہیلی سے پوچھا بچہ پیدا ہونے کی خوشی میں تمہارے شوہر نے تمہیں کیا تحفہ دیا ہے؟ اس نے کہا کچھ نہیں. اس کی دوست نے سوال کرتے ہوئے پوچھا کیا یہ اچھی بات ہے؟ کیا اس کی نظر میں تمہاری کوئی قدر نہیں؟ لفظوں کا یہ زہریلا بم گرا کر وہ اپنی دوست کو اپنی فکر میں غلطوں پہچان چھوڑ کر چلتی بنی. تھوڑی دیر بعد ظہر کے وقت اس کا شوہر گھر آیا اور بیوی کا منہ لٹکا ہوا دیکھ پھر دونوں کا جھگڑا ہوا، ایک دوسرے کو لعنت بھیجی، مار پیٹ ہوئی. شوہر نے اسے طلاق دے کر رخصت کر دیا. جانتے ہیں مسائل کی شروعات کہاں سے ہوئی؟ اس فضول جملے سے جو عیادت کرنے آئی دوست نے کہا تھا. اسی طرح زید نے حامد سے پوچھا تم کہاں کام کرتے ہو؟ حامد نے کہا فلاں دکان پہ. ماہانہ کتنی تنخواہ ہے؟ حامد نے کہا 18,000 روپے. زید نے کہا 18,000 روپے؟ بس تمہاری زندگی کیسے گزرتی ہے؟ کیسے گزارا ہوتا ہے اتنے کم پیسوں میں؟ حامد گہری سانس کھینچتے ہوئے کہتا ہے بس یار کیا بتاؤں. میٹنگ ختم ہوتی ہے، حامد اپنے کام سے بیزار ہو گیا، تنخواہ بڑھانے کی ڈیمانڈ کر دی جسے مالک نے رد کر دیا. حامد نے ملازمت چھوڑ دی اور بے روزگار ہو گیا. پہلے اس کے پاس ملازمت تھی اور ایک فضول جملے کی وجہ سے وہ بے روزگار ہو گیا. ایک صاحب نے ایک شخص سے کہا جو اپنے بیٹے سے الگ رہتا تھا تمہارا بیٹا تم سے بہت کم ملنے آتا ہے، کیا اسے تم سے محبت نہیں؟ باپ نے کہا بیٹا مصروف رہتا ہے، اس کے کام کا شیڈول ذرا سخت ہے، اس کے بیوی بچے ہیں، اسے بہت کم وقت ملتا ہے. پہلا آدمی بولا واہ یہ کیا بات ہوئی، تم نے اسے پالا پوسا، اس کی ہر خواہش پوری کی، اب خود کو خواہ مخواہ سمجھاتے ہو کہ اس کو مصروفیت کی وجہ سے ملنے کا وقت نہیں ملتا، یہ تو نہ ملنے کا بہانہ ہے. اس طرح کے بیشتر سوالات نادانی میں یا بلا مقصد ہم پوچھ بیٹھتے ہیں جبکہ یہ بھول جاتے ہیں کہ ہمارے سوالات سننے والے کے دل میں نفرت یا محبت کا کون سا بیج بو رہے ہیں. یاد رکھو فساد پھیلانے والے نہ بنو، لوگوں کے گھروں میں اندھے بن کر جاؤ اور وہاں سے گونگے بن کر نکلو. ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجیے، چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجیے اور ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اس ویڈیو کو آگے شیئر کر دیں تاکہ اصلاح کا یہ سلسلہ جاری رہے. جزاکم اللہ خیر.